افضل صاحب، سب سے پہلا سوال تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ جو آج کا اعلان سامنے آیا ہے، ابھی بریک سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کیا یہ کہہ کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر آئینی یہ ان کا اعلان ہے، کیونکہ 90 دن کی جو آئین کی جو شکیں ہیں 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے اس کو وائلیٹ کرتا ہے یہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور جنوری کے آخری ہفتے میں انعقاد کی بات کی گئی ہے الیکشنز کے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 17 اگست کو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اعلامیہ تھا جس میں کہا گیا تھا حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست کی اشاعت کی تاریخ بتائی گئی تھی کہ 14 دسمبر تک اس سال کے دی جائے گی، لیکن اچانک سے یہ اعلان کرنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پاکستان میں 14 مئی کے جب انتخابات کو وائلیٹ کیا گیا، وہ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا گیا 66% پاکستان کی ووٹرز کو، اور سپریم کورٹ بھی کچھ نہ کر سکی اور نہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، کر سکتی ہے کیا نہیں انہوں نے۔ اور یہ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عوام کی منشا اور پاکستان کے عوام کا جو ایک متفقہ ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے، آئین ہے، اس آئین کی خلاف ورزی، اس آئین کے خلاف 6 نومبر کو جو پریزیڈنٹ نے تعریف کی تھی، 6 یا 7 نومبر کو پریزیڈنٹ کی تعریف کو کے ساتھ ان کو سینکرونائز کرنا چاہیے تھا، لیکن ادارے امریکہ سے ملتے ہیں، امریکی سفیر سے، برطانوی سفیر سے، جن لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ پاکستان میں کرپٹ ٹولہ برسر اقتدار رہے اور کوئی سیلف اسٹیم والا خوددار شخص پاکستان میں نہ آئے جو ان کو کہہ سکے ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پاکستان کی سرزمین ان کو حوالے نہ کر سکے، اور پاکستان کی جو ایسٹس ہیں وہ ان کے دستبرد سے محفوظ رہیں۔ ایسا بندہ ان کو قبول نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ دنیا میں یہ جمہوریت ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کے عوام جسے چاہیں وہ ان کے اوپر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ہمارے لیے CIA اس کو پسند کرے، MI6 پسند کرے، موساد یا راک کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی امپوز کریں۔ اچھا، تو پاکستان کے جی قطع کلامی کی معافی، لیکن افضل صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ آئین تو بالکل کلیئر ہے اس بات پہ کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور آپ نے صدر صاحب کی بات کا ذکر کیا جنہوں نے کہا کہ 6 نومبر تک 89 ڈیز تو پورے ہو جاتے ہیں۔ اب خلاف ورزی تو آئین کی ایک بار پھر کی جا رہی ہے، بڑا بلیٹنٹلی کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو اس موو کے پیچھے، اس اعلان کے پیچھے، اگرچہ حتمی تاریخ ابھی بھی نہیں دی گئی ہے، آخری ہفتے جنوری کے یہ ضرور کہا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آؤٹ آف پریشر، یا سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ بالکل صحیح، یہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان میں ضیاء الحق صاحب آئے تھے، ہم جرنلزم پڑھ رہے تھے اس وقت، تو اس نے کہا کہ 90 دن میں میں انتخابات کروں گا، اور وہ انتخابات کب ہوئے؟ جب جہاز پھٹا۔ تو بات یہ ہے اس کے بعد بھی عامر آتے رہے ہیں اور ایسے ہی جاتے رہے ہیں۔ اگر یہ آئین کو ایک دفعہ 6 نومبر سے آپ نے وائلیٹ کر دیا تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے عوام کو بندیال صاحب سے بھی یہ گلہ ہے کہ اس نے کہا کہ 14 مئی کے انتخابات پہ ہمارا فیصلہ ہے، اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہے کہ اسی پہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن جنہوں نے وائلیٹ کیا ان کے خلاف آخر دن تک ہمیں امید تھی کہ شاید وہ یہ جو اتنا ٹینیور انہوں نے گزارا ہے وہ کوئی چیز، اور خاص کر 9 اپریل کو جو میں اس کو باجوہ، بائیڈن اور بندیال کا نیکسس کہتا ہوں، پاکستان کو تباہ کر دیا۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آج اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، اور پاکستان ان طاقتوں کے سامنے سر میں منہ ہے کہ جی آپ ہمارے مائی باپ ہیں اور ہم ایبسولوٹلی یس ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے ملک کی زمین کسی اڑوس پڑوس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس اڑوس پڑوس والے کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنا بدلہ لیتا ہے اور آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اس وجہ سے 70-80 ہزار لوگ ہم دے چکے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ الیکشن کے لیے جو لوگ، اب تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ
पहले तो सिर्फ एक पार्टी थी, लेकिन अब तमाम सियासी जमातों को एहसास हो रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल। हुक्मरानी जी जी, और फौरी इंतखाबात, जी जी, फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी किया जा रहा है। एक वोट 5 साल बाद एक बंदे का हक है, उसको वो वोट का हक नहीं दिया जा रहा। कभी एक ट्रक की बत्ती, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बिल्कुल। बहाना, और कभी सर, तीसरा इसमें कोई बहाना। शक नहीं है कि ये इंस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा कर रही हैं ये तमाम जो हथकंडे और हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बट अफजल साहब, ये जो नैब के केसेस रीओपन हुए हैं, इरफान सिद्दीकी साहब गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि ये नैब जो है वो आपस से बाहर होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जी इनको रोकें, ये जो केसेस रीओपन हो रहे हैं, और इलेक्शंस के बाद जो है ये टेकअप कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो नैब को रोक सकता है कि किसी के खिलाफ जो रेफरेंसेस है उसको रीओपन ना होने दिया जाए। अलीना शिगरी, इलेक्शन कमीशन का ये 3 काम है: इलेक्शन कराना, बर वक्त कराना, शिफाफ करवाना। अभी आप देखें कि ये इलेक्शन कमीशन जो सियासतदानों के उनके लोग वहां बैठे हुए हैं, वो ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देख रहे हैं, ना आईन की तकद्दुस को देख रहे हैं, ना पाकिस्तान के तकद्दुस को देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान का जो सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स है वो सदर पाकिस्तान है, वो कोई भी हो, ममनून हुसैन हो, अलवी साहब हो, जरदारी साहब हो, जब एक दफा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो ही इज हेड ऑफ द स्टेट। आपने कभी किसी अपने ही घर में आपने देखा है कि आपके अब्बू आपको बुलाएं तो आप कहें जी मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं तो आपकी बात नहीं सुनती? ऐसे हेड कभी ऑफ द नहीं स्टेट होता। की बात है, बिल्कुल। और बल्कि बिल्कुल, उनसे ये जो- इख्तियारात भी ले लिए जाते हैं तारीख के ऐलान के हवाले से। मदर पिदर आजाद कोई नहीं होता, इन सब पे पाबंदी है। बात ये कि जितने भी इदारे हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो तारीख के वो जो डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में अपने आप को पाएंगे। ये अल्लाह का कानून है। जंगल में भी कानून होता है। देखो, बिल्कुल। जंगल में शेर और चीते कम हो गए हैं और हिरने जो बकरी की तरह चीज है उसके रेवड़ आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। जबकि जो शेर है और चीता है और इस तरह का खूंखार जानवर है, दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बात यह है कि पाकिस्तान में भी और दुनिया में अल्लाह ताला का एक कारमा जो नेचुरल जस्टिस है। देखो, कोई भी बड़ा पावर से पावरफुल आदमी देखें, नमरूद को देखो, फिरौन को देखो, हिटलर को देखो, क्या अंजाम हुआ? उनकी तो कब्रें भी नहीं मिलती। यजीद को देखो। तो बात यह है कि लोगों के दिलों के ऊपर हुक्मरानी करनी चाहिए, सरों के ऊपर नहीं। और लोगों को उनके राइट से महरूम रखना जो है ये एक बहुत ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी है आइन की, जिसके मुर्तकिब तमाम सियासी, ना सिर्फ सियासी जमातें, ये इदारे भी हो रहे